بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کے اندر اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، زمین کو پیدا کیا، زمین کو پھیلایا، اس پر پھر پہاڑوں کو گاڑ دیا، سمندروں کو چیر دیا، بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا، پھر آسمان سے بادلوں کے ذریعے سے بارش برسائی، پھر زمین سے کھیتی اگوائی، دریاؤں کو رواں کیا، ایک رات اور دن کا نظام قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں اگر تا قیامت رات کا اندھیرا ہوتا تو اللہ کے علاوہ کون جو دن کا اجالا لے آئے، اور اگر تا قیامت دن کا اجالا آتا اللہ کے علاوہ کون جو رات کا اندھیرا لے آئے۔ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کر رہے ہیں اور اللہ چلا رہے ہیں۔ جیسے اکیلے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے بغیر شرکت غیر کے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اکیلے تنہے تنہا بغیر شرکت غیر کے۔ اس دنیا کے اندر ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے۔ یہاں جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے، طرح طرح کی مخلوقات۔ ایسی مخلوق بھی اللہ نے بنائی ہے ظاہری شکل میں بڑی طاقتور ہے، ایسی مخلوق ظاہری شکل میں بڑی قداور ہے، اور ایسی مخلوق ظاہری شکل میں بڑی زوراور ہے۔ لیکن مخلوق مخلوق ہے۔ جیسے مخلوق وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج، ایسے ہی ساری مخلوق استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرنے میں اپنی مخلوق میں سے کسی کی کبھی بھی کوئی احتیاج نہیں رکھتے۔ مخلوق جو چاہے گی وہ نہیں ہوگا، مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے، اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کے اندر اسباب ضرور پیدا کیے ہیں۔ سورج نکلتا ہے، روشنی آتی ہے، غروب ہوتا ہے، اس کی روشنی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں اپنے کسی بھی سبب کے پابند نہیں ہے، نہیں اللہ کو کرنے میں اپنے کسی سبب کی ضرورت ہے، نہیں اللہ اپنے کرنے میں کسی سبب کے محتاج ہے۔ اللہ چاہیں سبب ہوتے ہوئے اس کے خلاف کر کے دکھا دیں، اللہ چاہیں بغیر سبب کے کر کے دکھا دیں، اور اللہ چاہیں سبب کے مخالف کر کے دکھا دیں۔ اللہ کی مرضی ہے۔ کائنات اللہ کی ہے، اللہ کائنات کے خالق اور مالک ہیں، اور اللہ تعالی نظام کو چلا رہے ہیں جس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ۔ تمام مخلوقات پر اللہ کو کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ اب یہ صرف بول نہیں ہے،
اور بول بھی آدمی بولتا ہے تو آسان ہے، زبان سے نکلتے ہیں الفاظ، لیکن یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ایسی ہے جس کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو بھیجا۔ انہوں نے انسانوں کو آواز لگائی، بلایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ کلمہ عبدیت ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیب ہے، کلمہ اخلاص ہے، اور یہ کلمہ اتنا وسیع ہے کہ اگر سات و زمین اور آسمان کے اوپر رکھ دیا جائے کہ اس کلمے کے وزن اور بوجھ سے سات و زمین اور آسمان ختم ہو جائیں، کچل جائیں۔ یہ جو کلمہ ہے جس کو ہر نبی نے آ کر انسانوں کو پیش کیا، یہ کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے سب سے زیادہ وقت، سب سے زیادہ قوت اس پر خرچ کیا کہ لا الہ الا اللہ یہ حقیقت بن کے دلوں کے اندر اتر جائے، صرف زبان کے بول نہ رہیں بلکہ یہ دل کی آواز بن جائے۔ سب سے زیادہ وقت، قوت انبیاء علیہ السلام کی اس پر خرچ ہوئی کہ یہ لا الہ الا اللہ حقیقت بن کے دل میں اتر جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں 10 سال مدینہ منورہ میں، علماء حضرات فرماتے ہیں تقریباً جتنے احکامات آئے مدینہ منورہ میں، لیکن زیادہ وقت تو مکہ مکرمہ میں گزرا، 13 سال، شروع کے 13 سال یہاں کیا ہو رہا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ہم لا الہ الا اللہ اس ایمان کو سیکھ رہے تھے۔ کیسا سیکھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کی سطح یوں ہو گئی میری، اگر میرے اور اللہ کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دیا جائے میرے ایمان میں ذرے برابر کا اضافہ نہ ہو۔ میں تو اب بھی ایسا ہوں جیسے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور واقعی ان کے ایمان کی سطح یہ ہو گئی تھی۔ صحابی سے پوچھا صبح کیسے کی؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ کی ہے۔ کیسے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا حال یہ بن گیا ہے میں دن میں روزے کی حالت میں ہوتا ہوں، رات کو اپنے بستر سے جدا قیام کی حالت میں ہوتا ہوں، میں ان آنکھوں سے جنت والوں کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں ان آنکھوں سے جہنم والوں کو ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا جس کا مفہوم ہے حارثہ تم وہ ہو جس کا دل اللہ نے ایمان کے نور کے ساتھ منور کر دیا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔
صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ مونڈھوں پر بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھنے والے کرامن کاتبین، ان کے قلم کے لکھنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ واقعی ان کا یہ حال بن گیا تھا، ان کے ایمان کی سطح اتنی بلند کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں ہم جیسوں سے، بعد کے آنے والے ایمان والوں سے اللہ کا مطالبہ ہے ایسا ایمان لے آؤ جیسے وہ لے کر آئے تھے، جیسے ایمان کی سزا تھی۔ ایمان، اس کے بول بھی بہت قیمتی ہیں، ایمان کے الفاظ بہت قیمتی، بہت اہم بھی ہیں، بہت ضروری بھی ہیں، لیکن الفاظ کال سے کال پھیلتا ہے، وہ تو حال سے حال پھیلتا ہے، وہ تو ایمان والوں سے ایمان پھیلتا ہے۔ خالی الفاظ ہیں، خالی بول ہیں، یہ بھی اچھا ہے، لیکن ایمان تو ایمان والوں سے پھیلے گا۔ یہ ایمان، یہ چھلکتا ہے، ایمان نظر آتا ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے میرا بہترین امتی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کے کلام سے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل سے آخرت کا شوق پیدا ہو۔ فرمایا میرا بہترین امتی ہے۔ اعرابی حضور کی خدمت میں آئے، دیہاتی، ہم ایمان لے آئے، جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ گئے، ان سے آپ کہہ دیں یہ تو اسلام میں ابھی داخل ہوئے ہیں، ایمان دلوں میں رچ بس جائے، حقیقت بن کے اتر جائے، ابھی اس کا وقت باقی ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا ہے؟ یہ ایمان صرف زبان کے بول نہیں ہے بلکہ یہ دل کی آواز ہے۔ کیسے پتہ چلے؟ صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، کوئی علامت ہے، کوئی نشانی ہے، کوئی پہچان ہے، کوئی جانچ ہے کہ ایمان حقیقت بن کے دل میں اتر گیا؟ فرمایا ہاں، 3 نشانیاں ہیں جس سے پرکھا جائے، جانچا جائے، سمجھا جائے ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا۔ کہ پہلی نشانی یہ ہے دار الغرور، دھوکے کے گھر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ پہلی نشانی ایمان حقیقت بن کے اتر گیا دل میں، دنیا سے بے رغبتی۔ جس اللہ نے دنیا کو بنایا ہے وہ کلام پاک میں فرما رہے ہیں یہ لہو لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ فرمایا دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے جادو کرنے والی ہے، یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ یہ دنیا اس کا مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے، مجھے اپنی امت پر اس دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں،
آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے افضل ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی ان کا سامان ہے۔ قسمہ کرسی دنیا کی قسمہ کرسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہے۔ فقر اور فاقہ اس دنیا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں، عائشہ کل کو حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو؟ کون ملنا نہیں چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا 3 چیزوں کا اہتمام کرنا۔ آدمی سوچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حشر میں ملاقات ہو، بہت ساری نمازیں، روزے، تلاوت، عبادت۔ حضور تو یہ فرما رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اے عائشہ اگر کل کو حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، کپڑا اس وقت تک بیکار نہ کرنا جب تک اس پہ پیوند نہ لگ جائے۔ ایک بات، اور دوسری بات فرمائی مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا، اور تیسری بات فرمائی دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے دنیا کے اندر کیوں رو رہے ہیں آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی حشر کے میدان میں مجھ سے آ کر اس حال میں نہ ملے کہ دنیا میں اتنا مال چھوڑ کر آیا ہو، ایک اونٹ پر لاد دیا جائے اور اس سے زیادہ ہو۔ یہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رتبہ درجہ ہے اللہ کے بعد، لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ۔ تو ہی قصہ مختصر، زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں قدموں میں رکھ دی گئیں، قبول نہیں کیا، آخرت کو ترجیح دی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ایک دن اتنا کھانے کو مل جائے کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے اس پر میں صبر کروں۔ حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ۔ مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی وہ مبارک حجرہ جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا۔ 8 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مبارک حجرے میں رہی۔ کتنا بڑا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کھڑے ہو جاتے شب ہمارے سروں کو لگ جاتے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے، پاؤں کو سکیڑتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ بناتی۔ کتنے سال گزارے اس میں؟ 8 سال۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ اسی مبارک حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی. 2 سال اور گزر گئے. چھوٹا حجرہ، ایک قبر مبارک. 2 سال اور گزر گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. اسی حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی. مختصر حجرہ، چھوٹا سا، 2 قبریں اور ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں رہنے لگی، گئی نہیں، اسی حجرے میں رہنے لگی. کتنے اور سال؟ 10 سال اور. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی 10 سال اور گزر گئے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کو خنجر مارا گیا، وہ شہید ہو گئے. اسی حجرے میں ان کی قبر بن گئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں پھر اس حجرے سے چلی گئی. کسی نے کہا ظاہر ہے اب جگہ نہیں بچی. کہا نہیں، اس وجہ سے نہیں گئی، بلکہ اس وجہ سے پہلے شوہر کی قبر، پھر والد کی قبر، نامحرم کی قبر بنی حیا کی وجہ سے چلی گئی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں لوٹ کر آتی، مبارک قبور کی زیارت کرنے کے لیے ایسی چادر اپنے اوپر لپیٹتی کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے، پھر ایک چاند دیکھتے. 2 مہینے لگاتار گھر کے اندر کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کیونکہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے. پوچھا پھر کیسے گزر اوقات؟ فرمانے لگی اسودان، کھجور اور پانی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے نوش نہیں فرمایا. اگر چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ چاہیں آپ کو ملک النبیہ بنا دیا جائے، نبوت کے ساتھ بادشاہت دی جائے، یا آپ کو عبد النبیہ بنا دیا جائے. دونوں میں اختیار ہے، نبوت کے ساتھ بادشاہت یا نبوت کے ساتھ عبدیت. حضور نے عبدیت کو پسند فرمایا، نبوت کے ساتھ عبدیت. امت کو ترغیب دی کن فی الدنیا کانک غریب وآخر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے ہیں کیا؟ دنیا سے بے رغبتی، اس دنیا کو جی نہ لگاؤ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ دیتی ہے، کسی کے ساتھ نہیں رہے گی، اس سے جدا ہونا پڑے گا. کتنے ہیں ہمارے سامنے بڑے بڑے محل کے اندر رہنے والے، بڑے دنیا کے اندر ساز و سامان کے مالک چلے گئے. سکندر اعظم فاتح دنیا کفلایا جا رہا ہے، موت کا قریب وقت ہے، وصیت کی ہاتھ کفن سے باہر نکالنا. ارے کیوں؟ دنیا والے دیکھ لیں یہ دنیا کا فاتح ہے اور دنیا سے جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے. کیا جائے گی دنیا کی چیز ہمارے ساتھ سوائے اعمال کے، سوائے ایمان کے؟ باقی دنیا کی کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی. کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، سلے ہوئے بغیر سلے ہوئے
2 سفید چادروں پہ لپیٹ دیا جاتا ہے، چشمہ بھی نہیں، گھڑی بھی نہیں، جوتے بھی نہیں، خالی جاؤ، دنیا سے بے رغبتی۔ یہ پہلی علامت ہے، ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا۔ اور دوسری نشانی فرمایا دار الخلود، جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، آخرت اس کا شوق پیدا ہو جائے۔ آخرت کی زندگی آنے والی ہے۔ حضور نے خبر دی، فرمایا ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں دی ہیں، کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں دیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے۔ موت آئی، آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، ہمیشہ کی زندگی، حشر تک رہنا ہے، حشر تک رہنا ہے۔ برزخ میں حشر تک کتنا وقت ہے؟ جب سے دنیا بنی ہے، جو مر گئے، موت آ گئی، وہ تو ابھی تک برزخ میں ہے۔ پھر اتنا لمبا عرصہ برزخ کا، پھر حشر کا میدان، 50,000 سال کا ایک دن۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کلام پاک میں، حشر کا میدان 50,000 سال کا۔ دنیا کی زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال۔ حشر کا میدان 50,000 سال کا ایک دن، کیسا ہوگا؟ نفسا نفسی، ایسی دہشت، ایسی وحشت، سب فرد بشر ایسے ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے بغیر لباس کے آتے ہیں۔ عرض کیا ہے اللہ کے رسول، حشر کا میدان 50,000 سال کا اور بغیر لباس کے، حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ حیا بھی عجیب ہے۔ فرمایا ایمان کی 77 سے زیادہ شاخیں ہیں، حیا بھی ایک خاص شاخ ہے ایمان کی۔ کرنا تو بے حیا ہو جا کہ جو مرضیہ کرتا رہے۔ حیا، عرض کیا حشر کے میدان میں حیا کا کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دہشت کا وقت ہوگا، کسی کا خیال تک نہیں آئے گا میرے اوپر لباس نہیں، میرے سامنے والے کے اوپر لباس نہیں ہے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے، ترازو، اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا، بدیوں کا پلڑا، جو جیسے جھکے گا اس کے مطابق اس آدمی کا فیصلہ ہوگا، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ پھر نامہ اعمال دی جائیں گے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ پھر حوض کوثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ حشر کا میدان، ہاں یہ بھی فرمایا ایمان والوں کے لیے حشر کا میدان ایسا ہوگا جیسے فجر کی 2 سنتوں کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کی 2 سنتیں مختصر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں ساری رات حضور کو دیکھتی، لمبی لمبی نمازیں، اتنی لمبی نمازیں، پھر فجر کی سنت پڑھتے تو مجھے خیال آتا کہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھول تو نہیں گئے، اتنی مختصر۔ ایمان والوں کے لیے حشر کا میدان ایسا ہوگا جیسے فجر کی 2 سنتوں کے لیے وقت دیا جاتا، بس ایک پل صراط ہے، 1500 سال کا راستہ۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ 1500 سال کا راستہ جہنم کے اوپر بنائی گئی، جہنم سے آنکڑیں آئیں گی،
ایمان والا اگر ہوگا پکے ایمان والا، اعمال والا گزر جائے گا بجلی کی طرح، ورنہ کٹ کٹ کے نیچے گرے گا۔ پھر جنت ہے، جنت محلات ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، وہاں اللہ کا دیدار ہے، ہر تمنا پوری کی جائے گی۔ پھر جہنم ہے، آگ، دہکتی ہوئی آگ، کبھی بجھنے والی پیاس نہیں، ایسی پیاس کبھی نہیں بجھے گی۔ پھر موت کو مہندی کی صورت دے کر ذبح کیا جائے گا، اعلان ہوگا آج موت کو بھی موت آ گئی، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ آخرت، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت قریب آیا، بیوی رونے لگی، پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہ جدا ہو رہے ہو؟ کہ نہیں نہیں، خوشی کا موقع ہے، وقت آ گیا اپنے مالک سے ملنے کا، وقت آ گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا، وقت آ گیا جو میرے ساتھی پہلے چلے گئے ان سے ملاقات کا۔ خوشیاں مناؤ، بخ بخ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاؤ، آخرت میں پہنچ رہے ہیں۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول کیا ملے گا؟ کہ جنت ملے گی، جنت۔ دوڑتے ہوئے، اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور واقعی آ رہی ہے، جان لے دی۔ پہنچ گئے جنت میں۔ آخرت کا شوق ہم خود سوچیں، جانا تو ہے، آخرت میں تو پہنچنا ہے، کتنا آخرت کا شوق ہے ہمارے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب دنیا سے جاتے، جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا تو صحابہ کرام خوش ہوتے۔ جب عزیز مصر نے دیکھ لیا مسلمانوں نے گھیرے میں لے لیا ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لشکر، تو اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا، حکومت کے سارے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے، پوری پارلیمنٹ آ گئی۔ کیا وجہ ہے؟ ملک ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، ہتھیار ہمارے پاس ہیں، یہ مسلمانوں نے گھیرے میں کیسے لے لیا؟ تو مشورہ دیا، آدمی بھیجو جاسوس مسلمانوں کے درمیان میں رہے، دیکھ کر آئے۔ 3 چیزیں خاص طور سے، مسلمانوں کے ہتھیار کیسے ہیں، مسلمانوں کی سواریاں کیسی ہیں، اور مسلمانوں کے سپاہی ان کے جسم کیسے ہیں۔ جاسوس گیا، مسلمانوں میں رہ کر آ گیا، ساری پوری پارلیمنٹ تیار بیٹھی انتظار میں سننے کے لیے۔ بتاؤ، کیا 3 چیزیں معلوم کرنے کے لیے بھیجی، ان کے سپاہی کیسے، سواریاں کیسی، ہتھیار کیسے؟ میں 3 اور چیزیں بھی معلوم کر کے آیا ہوں۔ کہا ان کی سواریاں بہت سارے پیدل، کچھ اونٹ پر، کچھ گھوڑے پر، ان کے ہتھیار تلوار ہے، قبضہ ٹوٹا ہوا ہے، چیتڑے باندھ رکھے ہیں پکڑنے کے لیے۔ بدن 24 گھنٹے میں 1 کھجور ملتا ہے کھانے کو، وہ بھی نہ ہو، کھجور کی صرف مٹھی ملتی ہے چوسنے کو۔ لیکن 3 چیزیں میں اور معلوم کر کے آیا ہوں۔ مسلمانوں کے درمیان میں جب دن ہوتی ہے سوار ہو جاتے ہیں سواری پر، یا پیدل، جب رات ہوتی ہے کپڑا بچھاتے ہیں اس پر سوار ہو جاتے ہیں۔ رہبان باللیل، وہ تو رات کے راہب بن جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے، اپنے مولا سے ملاقاتیں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے دیکھا ہماری طرف سے
کوئی تیر، کوئی نیزہ کسی مسلمان کو لگتا، وہ ایک آواز بلند کرتا، اس کا ایک نعرہ ہوتا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی جان نکل رہی ہے اور وہ کہنا میں کامیاب ہو گیا۔ آس پاس والے جمع ہوتے، مبارک ہو مبارک ہو، تمہاری کل ملاقات ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرا سلام کہنا، ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ 3 باتیں بتائیے۔ عزیز مصر تخت سے اتر گیا، ہمارا زمانہ وقت گزر گیا، ختم ہو گیا، اب ان کا وقت آ گیا ہے۔ آخرت کا شوق حضور نے خبر دی ہے، وہ زندگی آ رہی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، ہم سب کو وہاں پہنچنا ہے۔ تو دوسری نشانی یہ ہے دار الخلود، ہمیشہ جہاں جانا ہے نا، اس کا شوق پیدا ہو جائے، اس کی رغبت ہو، اس کی تمنا ہو۔ اور تیسری نشانی یہ ہے ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا، موت سے پہلے موت کی تیاری، موت سے پہلے موت کی تیاری۔ دنیا کی زندگی یہ تو موت کی تیاری ہے، یہ دنیا کی زندگی موت کی تیاری ہے۔ پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، اب جنازے کا انتظار ہے، تیار ہو جائے، نماز جنازہ پڑھ دی جائے۔ موت اس کا کوئی انکاری نہیں ہے۔ ہاں موت کے بعد کیا ہوگا، ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں، لیکن موت اللہ کا اعلان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا بھی ذائقہ ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ بتا سکتے ہیں موت کا ذائقہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، 300 تلواروں کی کاٹ بیک وقت ایک بدن پر، یہ تکلیف کم ہے اور موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، پانی کا پیالہ بستر کے قریب رکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں، چہرے پر ملتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، اے اللہ موت کی تکلیف آسان فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کی تکلیف، سکرات الموت اگر پتہ چل جائے جانوروں کو، تمہیں کوئی جانور فرما نہ ملے، موت کے غم اور ڈر سے سب دبلے ہو جائیں، یہ موت آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2/3 رات گزر جاتی، مسجد نبوی میں تشریف لاتے، صحابہ کا مجمع، وہ مجمع رات کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے جمع ہے، اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اعلان فرماتے، لوگوں اللہ کو یاد کرو، لوگوں اللہ کو یاد کرو، قیامت کا زلزلہ اور سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے، موت اپنی ساری سختی سمیت آ رہی ہے۔ کب آ رہی ہے؟ کون ہے جو بتا سکتا ہے؟ یہ جو رات ہے نا، یہ بھی پوری ہے یا نہیں ہمارے پاس؟ ایک لمحے کا پتہ نہیں، ایک لمحے کا اگر پتہ چل جائے، نیندیں اڑ جائیں، بھوک مٹ جائے، چین ختم ہو جائے، فرمایا جتنا مجھے معلوم ہے تمہیں معلوم ہو جائے نا موت کے بارے میں، ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، بستر پر لذت اٹھانا چھوڑ دو۔
شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے بنی اسرائیل کا عجیب واقعہ لکھا، فضائل صدقات میں لکھا ہے، ایک بنی اسرائیل میں اہل اللہ کی جماعت تھی، 50 آدمی جمع ہوئے، قبرستان میں گئے، دعا مانگتے ہیں ایک صاحب قبر ہم پر نمودار ہو، ہم اس سے براہ راست پوچھیں کیا ہوا، کیسے ہوا، پتہ تو چلے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ایک صاحب قبر نمودار ہوا اور آتے کے ساتھ ہی کہنے لگا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں بتاتا ہوں، مرے ہوئے 50 سال گزر گئے، موت کی تکلیف اب تک بدن سے جدا نہیں ہوئی ہے۔ یہ موت آ رہی ہے، کب آ رہی ہے؟ اسی لمحہ بھی۔ فرمایا بتاؤ کیا کہتے ہو دنیا کی زندگی؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول، ہم نماز پڑھتے ہیں، زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ فرمایا تم یوں کہہ رہے ہو؟ میں تو یوں کہتا ہوں نماز کے اختتام پر میں ایک طرف سلام پھیروں، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے دنیا کی زندگی کا۔ موت کی تیاری، فرمایا عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے۔ حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، ترغیب دی موت کو یاد کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی راستہ ہے، کوئی ایسا کوئی نسخہ ہے میدان جنگ میں جائے بغیر شہادت کی موت مل جائے؟ فرمایا ہاں، جو ان الفاظ سے روزانہ 20 مرتبہ 25 مرتبہ موت کو یاد کرے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، جو روزانہ 20 مرتبہ 25 مرتبہ ان الفاظ سے موت کو یاد کرے، جب موت آئے گی تو شہادت کی موت ہوگی۔ موت کو یاد رکھنا، دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت، دنیا کا انہماک انہوں نے بھلا دیا کہ مرنا ہے، موت آ رہی ہے۔ لیکن موت نے ہمیں نہیں بلایا۔ جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا، پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں، یہ سانس کا باریک ڈورا ٹوٹے گا، یہ سانس ٹوٹے گا، دل کا دھڑکنا بند ہوگا، اور یہ سانس جو پھیپھڑوں سے آ رہی ہے ختم، پھر یہ میت ہوگی جو کاندھوں پر لے جا کر قبر میں ڈال دی جائے گی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ختم، وقت آ رہا ہے۔ فرمایا تیسری نشانی یہ ہے، ایمان حقیقت بن کے دل میں آ گیا، آدمی اپنی موت کو یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ ہم خود سوچیں کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، کتنی تیاری ہم نے کر لی؟ سچ سچ بتائیں ہم اپنے آپ سے، کتنی تیاری کی ہم نے موت کی؟ نہیں کی۔ وہ تیاری کوئی مشکل ہے کیا؟ تیاری یہ ہے جس اللہ کے پاس ہم لوٹ کر جا رہے ہیں، جس نے ہمیں بنایا ہے، اور جس اللہ کے پاس ہم لوٹ کر جا رہے ہیں اس کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارا مشکل کشا ہے، وہ ہماری قدم قدم پر رہنمائی کر رہا ہے۔ اس اللہ کو، وہ اللہ تو ایسے ہیں، جب ساری کائنات کو بنایا نا اللہ نے، اپنی کتاب مبین میں لکھا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، کتاب بن کر کے اپنے پاس رکھ دی۔ وہ ایسا قدردان ہے
جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا. جو اللہ کا نام لیتا ہے مجمع میں، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں. کوئی چپ کے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں. جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں. جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں. کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں. کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے. جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں. لیکن اللہ کو کون راضی رکھے گا؟ جو اللہ کو پہچانتا تو ہو، میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے. وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کا کوئی متوازی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا. مال کی طرف، نقشوں کی طرف، چیزوں کی طرف، عہدے کی طرف. مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتا ہے. نقشے چیزوں سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کی اللہ بناتے ہیں. منصب، عہدے، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی جس کو اللہ دیتے ہیں. اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ روک ہی لیں تو پھر کون ہے جو دے سکتا ہے؟ وہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اگر اللہ ہی بگاڑ لیں پھر کون ہے جو بنا سکتا ہے؟ جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ مال کے پیچھے نہیں جائے گا، نقشوں کے پیچھے نہیں جائے گا، چیزوں کے پیچھے نہیں جائے گا، عہدے منصب کی طرف نہیں جائے گا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ تو صرف اللہ ہی کی طرف جائے گا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں. عہدے، منصب، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی جس کو اللہ دیتے ہیں. جس دل میں صرف اللہ سے امید ہوتی ہے، جس دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور اگر دل میں اللہ کے علاوہ سے امید ہوتی ہے، اگر دل میں اللہ کے علاوہ کا خوف ہوتا ہے، یہ دل ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہے گا. یہ دل، اللہ کا خیر اس دل میں گھس گیا ہے. ساری محنت یہ ہے یہ دل پاک صاف ہو جائے، اللہ کا خیر اس دل سے نکل جائے، اللہ کا کامل یقین اس دل میں آ جائے. اگر اللہ کے علاوہ کا یقین دل میں آ گیا، یہ دل ناپاک ہے. پہلے اس دل کو پاک کرنا ہوگا. اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، یکسر پاک اور صاف ہے. دل ناپاک ہے. یہ دل اللہ کی تجلی گاہ ہے. یہ زمین اللہ کو نہیں سما سکتی، یہ آسمان اللہ کو نہیں سما سکتا. مومن کا دل ہے، یہ اللہ کو سما سکتا ہے. لیکن کس دل میں؟ دل ناپاک ہے. مال، نقشے، چیزیں، عہدے، منصب، ڈگری. پہلے دل کو پاک کرنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ صحیح ہو گیا سارا بدن صحیح ہے، یہ بگڑ گیا سارا بدن بگڑا ہوا ہے. یہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے. اور دل کا بننا یہ ہے اس دل میں صرف اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی جوہر نہ ہو. دل کا بننا یہ ہے. تبلیغ کی محنت ہے یہ اسی وجہ سے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، میں نے اس کام کا نام تبلیغی جماعت نہیں رکھا، پڑ گیا. مجھے اختیار ہوتا میں اس کام کا نام تحریک ایمان رکھتا. یہ تو یقینوں کی تبدیلی کا کام ہے. ہر چیز سے یقین نکل کر ایک اللہ پر آ جائے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ دل میں رچ بس جائے، ایسا کامل پختہ یقین ہو جائے، حالات کیسے ہی بن جائیں،
یہ قدم ڈگمگائیں نہ بلکہ جمے رہیں، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ اللہ کے غیر کا تاثر ہی دل و دماغ سے ختم ہو جائے۔ حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ لوگ آئے، ایسی محنت کی ہم نے، اتنے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالا، اتنا مقامی کام جمایا، کارگزاری سنانے لگے، بہت اچھی کارگزاری۔ جب پوری ہو گئی ان کی کارگزاری، حاجی صاحب فرمانے مجھے یہ بتاؤ کتنے ایسے آدمی تیار ہو گئے جن کا یقین مخلوق سے ہٹ کر ایک اللہ پر آ گیا، مجھے تو یہ بتاؤ۔ مال کا بھی یقین، اللہ کا بھی یقین نہیں ہو سکتا۔ جیسے آگ اور پانی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے، دل کے اندر اللہ کا بھی یقین ہو، چیزوں کا بھی یقین ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ پہلے اللہ کے غیر کو نکالو، یہی وجہ ہے یہ کلمہ شروع ہوا ہے لا سے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، وہ اللہ کا سوا ہے، اس کو دل سے نکالو، دل کو پاک کرو، صاف کرو، پھر اللہ آئیں گے۔ اور جس دل میں اللہ آ گئے پھر اس کو کسی بات کا غم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ پر یقین، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پہ توکل اتنی مضبوط بنیاد ہے کہ اگر اللہ ہے تو سب کچھ آسان ہے، اور اگر اللہ نہیں ہے، دل کے اندر مال، اچھے چیزیں، سب کچھ ہو، کامیابی مل نہیں سکتی۔ کامیابی تو اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہ تبلیغ کا کام ہے، اس لیے جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جان، مال، اوقات اور قربانی دینی ہے، یہ ہے اسی لیے اس دل میں صرف اللہ کا یقین آ جائے، مال کا، نقشوں کا، چیزوں کا، سب کے یہ یقین دل سے نکل جائے، سب ختم ہو جائیں گے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، سب کو فنا ہے، سب ختم، باقی صرف اللہ رہیں گے۔ وقت آئے گا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہوگا سب کو ختم کر دیں گے، ساری مخلوقات سب ختم، مٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا، خود اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور غلبہ اللہ کا ہے۔ ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے۔ یقین بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، وقت نکالنا ہے، قربانی دینی ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد قربانی ہے، اوقات کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی۔ صحابہ اکرام نکل گئے اللہ کے راستے میں، جان دے دی، جہاں گئے وہاں کی قبریں بنی، ہمارے لیے آسانی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے کے مسلمان اگر اتنا کر لیں 10% جو صحابہ نے کیا تو اللہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو اللہ نے صحابہ کے ساتھ کیا، صرف 10%۔ 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، کم و بیش اوقات کے لیے نکل جائیں اللہ کے راستے میں، اور واپس آ کر اپنے مقام پر آ کر محنت شروع کر لیں۔ تب اس کے لیے فرمائیں 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، ملکوں کے لیے، اندرون ملک کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے؟ فرمائیں جی اس کے لیے۔ www.darsequran.com